نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا موضوع سخن ہے حیات امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور مقاصد قرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کو جو مقام، جو عظمت، جو تکریم عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی اس طرح کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اپنے سے منسوب کرتے ہوئے انہیں اپنے دو پھول قرار دیا۔ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں شہزادے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکرم بیٹے ہیں، جنہوں نے اپنا بچپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں کھیلتا ہوا گزارا، جنہیں اس بات کا یقینی طور پہ فخر ہے کہ وہ راکب دوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ وہی خوبصورت بچے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وجہ سے نماز مختصر فرما دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے یہ دونوں شہزادے، خاندان نبوت کے یہ دونوں شہزادے حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور صورت کا کامل ترین مظہر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف آپ کی ظاہری صورت کا مظہر ہیں، تو دوسری طرف یہ سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کے حامل نظر آتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کو مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنے کا بنیادی نسخہ تجویز کیا۔ یہ قرآن کریم اخلاق، کردار، انسانی زندگی کے معاشرت کے بنیادی پہلوؤں اور اس کی معاش کے بنیادی اقدار کو سموئے ہوئے ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے مجھے پڑھنے والے، میرا مطالعہ کرنے والے، مجھے ماننے والے، جن کے لیے مجھے بنیادی کتاب ہدایت دے کر بھیجا گیا ہے، وہ میرے انہی احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو مرتب کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، کان خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق تو قرآن ہے۔ یعنی آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن سے عبارت ہے۔ آپ کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، آپ کی گفتگو، آپ کا معاش اور دیگر معاملات حقیقت میں قرآنی احکامات کے کامل ترین مظہر کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ پھر وہ
جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا مظہر قرار دیا گیا، جن کی صورت اور سیرت اپنے نانا سے ملتی ہے، ان کی زندگی بھی اسی ہی طریقے سے قرآن کریم کے ان بنیادی مقاصد سے عبارت ہے جس کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم کو بھیجا۔ قرآن کریم میں ہم اللہ وحدہ لا شریک کی ان عبادات کا تذکرہ دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی صورت میں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی پوری حیات طیبہ میں ان عبادات کا تسلسل نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرائض نماز کے علاوہ دیگر اوقات میں اپنے لیے مختلف نوافل لازم کیے ہوئے ہیں۔ ماہ رمضان کے روزوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے پاس آئے ہوئے تحائف اور مال و دولت کو جب صبح سے شام تک تقسیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہاں پر یقینی طور پر مال و دولت سے محبت کی بجائے مال و دولت کو خرچ کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ حج کو دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادات کے اختتام پر حج کی عبادت کرتے ہیں، عمرے آپ نے ادا فرمائے۔ یہ ساری کی ساری عبادات ہمیں قرآن کریم کے ان مقاصد کے طور پہ نظر آتی ہیں جس کے لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ بنیادی مقصد عبادات کی جانکاری، اور پھر جب ہم خانوادہ نبوت کے ان شہزادوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے ازر من الشمس ہو کر آتی ہے کہ خاندان نبوت کا ایک ایک فرد کہ جس کی تطہیر اور جس سے نجاست کو دور کیا جانے کا مژدہ جاں فضا اللہ وحدہ لا شریک نے آیت تطہیر کی صورت میں نازل فرمایا، جس نے اس بات کو بیان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے یہ وہ خصوصیت کے ساتھ 5 افراد ہیں جن سے اللہ وحدہ لا شریک نے جن کی تطہیر کا بیان فرمایا، جن سے ہر قسم کی ناپاکی کو ختم کیا گیا، دور کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کو ہم دیکھتے ہیں۔ طفولیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں، نوجوانی اور جوانی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت اور رہنمائی میں، اور پھر زندگی کا وہ طویل حصہ جو آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد گزارا، وہ حقیقت میں اس بات کا بین ثبوت بنتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں مقاصد قرآن کو مقدم رکھتے رہے۔ عبادات میں دیکھ لیجئے، نماز کو دیکھ لیجئے، روزوں کو دیکھ لیجئے، حج کو دیکھ لیجئے، 20 بار
آپ نے حج ادا فرمایا، جن میں سے کئی بار آپ پیدل حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ قرآن کریم علم کی اہمیت پر انتہائی زور دیتا ہے۔ قرآن کریم اہل علم اور ناسمجھ کو برابر قرار نہیں دیتا۔ قرآن کریم علم والوں کو درجات عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم اہل علم سے محبت کا سبق دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد فرمایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا، اور معلم کی مسند پر وہی جلوہ افروز ہوتا ہے جو اپنے علم میں صاحب کمال ہو، یکتا ہو، اور اس کی طرح کا کوئی اور مثل نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے معلم بنا کر بھیجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس معلم ہونے پر فخر بھی تھا۔ یہی علم آگے منتقل ہوتا ہے، خانوادہ اہل بیت میں منتقل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں منتقل ہوتا ہے، صحابہ کرام کے ذریعے آگے جاتا ہے، اور پھر خانوادہ اہل بیت کی مثال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر حضرت امام حسین کے بارے میں جو ارشاد فرما دیا کہ جو حسین ہیں ان کی مثال تو اس کشتی کی مانند ہے جس سے یقینی طور پہ نجات حاصل ہونی ہے۔ کسی نے ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا، دریافت کیا، ملاقات کرنے کے لیے آیا تھا کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو جواب میں یہ کہا گیا کہ مسجد چلے جائیے اور مسجد میں جو حلقہ علم لگا ہوا ہے اس حلقہ علم کے محور کے طور پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہوں گے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر اس حلقہ علم میں محور کے طور پہ ایک معلم کے طور پہ موجود تھے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کریم نے انسانوں میں تفریق کو جو علم کی بنیاد پر قرار دی ہے، اس اعتبار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم، اپنے تقوی، اپنے ورع میں درجہ کمال پر پہنچے ہوئے تھے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے تقوی اور ورع۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ تقوی حقیقت میں ہے کیا؟ تقوی زندگی گزارنے کے اس طرز عمل کا نام ہے جو انسان کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس کے بدن پر، اس کے لباس پر گناہ کا ایک چھینٹ بھی نہ ہو، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے کوسوں میل دور رکھے، بھاگے، اس سے بھاگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تقوی اور ورع میں اپنی مثال آپ تھے۔ قرآن کریم جا بجا اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے حصول کے لیے جہاد کو
اور شہادت کے حصول کو ایک اہم عنصر قرار دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ آنکھ جو سرحد کی حفاظت میں جاگے وہ کبھی نہیں مرتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حالت جہاد میں شہادت کا طلب کرنا، صحابہ کرام کا دیوانہ وار مختلف غزوات میں لڑنا اور شہادت کے منزل کو پا لینا، اور پھر جب ہم دیکھیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو شہید محراب قرار پائے، جنہیں محراب میں شہید کر دیا گیا، یہ ساری کی ساری مثالیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے موجود ہیں، جو ان کے وجود میں جذبہ شہادت کو ذو فزاں کر رہی ہیں، جذبہ شہادت کو ابھار رہی ہیں، جذبہ جہاد کو بیدار کر رہی ہیں۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہر ایسے موقع پر آگے نظر آتے ہیں جہاں پر کسی کی جان بچانی مقصود ہے، جہاں پر اسلام کی عظمت اور اسلام کے نام کو بچانا مقصود ہے، اور جہاں پر اللہ وحدہ لا شریک کی اس پیغام کو جو اللہ وحدہ لا شریک نے جہاد اور شہادت کے حصول کے لیے دیا، اس کے حصول کے لیے ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان جہاد میں بھی بہت آگے دیکھتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ اپنے والد گرامی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے ان نوجوانوں میں موجود تھے جو حفاظت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے متعین کیے گئے، اور جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں ہر وہ اہم جہاد اور جنگ جس میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آگے گئے، جس میں انہوں نے شرکت کی، جس میں انہوں نے لیڈ کی، ان کے ساتھ حضرت امام حسن بھی موجود ہیں، حضرت امام حسین بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ جنگ جمل دیکھ لیجئے، جنگ صفین دیکھ لیجئے، جنگ نہروان دیکھ لیجئے، اور بھی دیگر مارکجات کو دیکھ لیجئے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ داد شجاعت دیتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ اور پھر انسانی زندگی جو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے امانت ہے، یہ امانت جب شہادت کے طور پہ واپس لوٹائی جائے تو اللہ وحدہ لا شریک ان شہداء کے مقام و مرتبے کو قرآن کریم میں کس طرح بیان فرماتا ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ زندگی کا ایک شعور نام کے زندہ ہونے کے ساتھ بھی ہم لے سکتے ہیں۔ ہم شہداء کی زندگی کا شعور اپنی زندگیوں پہ کر کے اس زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو شہداء کی زندگی ہے اسے ہم اپنی زندگیوں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ ان کی زندگی جو اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی شہادت کے بعد جو انہیں عطا کی ہے، اس کی مثال اور ہی ہے۔
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی روحوں کو جنت میں سبز پرندوں کے وجود میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ جنت میں جہاں پر بھی پرواز کرنا چاہیں وہ پرواز کر سکتے ہیں۔ اور پھر جو شہید ہے وہ اس مقام و مرتبے کے حصول کے بعد دوبارہ اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ مجھے حیات دی جائے، زندگی دی جائے، اور میں دوبارہ اس زندگی کو جہاد میں لڑتا ہوا گزار دوں اور شہادت کے مقام و مرتبے کو پالوں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کے اس مقصد کے حصول کے لیے بےتاب نظر آئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عزیمت کے راستے کو اختیار کیا۔ عزیمت کا وہ راستہ جو انہیں شہادت کے مقام پر لے گیا۔ یہ شہادت ہے جو ایک مومن کا مطلوب و مقصود ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مطلوب و مقصود کو بہترین درجے پر حاصل کر لیا۔ ناظرین کرام، میں نے ابھی عرض کیا کہ نام کی بقا اور نام کا زندہ رکھا جانا ہر انسان کی خواہش ہے۔ نام کی بقا کے ساتھ وجود کا بقا بھی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ شہادت کے اعلیٰ ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی شہادت کو عزیمت کا استعارہ بنا کر قیامت تک کے لیے مجاہدین کے سامنے رکھ دیا، مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ مقاصد قرآن میں سے عزیمت کے راستے کے اوپر چلنا بھی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عزیمت کے اس راستے پر رواں دواں ہوئے، اور ایسے رواں دواں ہوئے کہ قیامت تک کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے ان کی شہادت کے واقعے کو امر کر دیا، اور ان کا نام تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنہری حروف سے لکھ دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، ان کی زندگی ان کے بچپن ہی سے زبان زد عام تھی، اور کیوں نہ ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرما دیا، مقام کا بھی ذکر کر دیا کہ کربلا کے مقام میں آپ کی شہادت ہوگی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے اس اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے، اور قرآن کریم کے مقاصد میں سے اس مقصد کو پا لینے میں کامیاب ہو جائے جس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے بعد بھی آپ کی زبان پہ بولتا ہوا نظر آیا، اور اس سے بڑھ کے قرآن کریم کی حقیقی پیروی کیا ہوگی۔ آخر میں انہی الفاظ پہ اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔